جی، الثانیہ عشر باء القسم ہم نے پڑھا، جس میں لفظ با جو ہے یہ حرف جر ہے، اور جو کہ باء القسم یعنی ایسا با جو کہ قسم کے معنی میں آتا ہے، جیسے باللہ لا فلن کذا، کہ اللہ کی قسم میں یہ ایسا ایسا کام ضرور انجام دوں گا. اور یہ جو ہے فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے اقسم باللہ لا فلن کذا، اور یہی با جو ہے یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بکا لا فلن کذا. ٹھیک، یہ ایک بات ہو گئی با کے بارے میں. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ واو القسم، واو بھی جو ہے وہ قسم کے معنی میں آتا ہے، جیسے واللہ لافلن کذا، کہ اللہ کی قسم میں حتماً یہ کام ایسا ایسا کام ضرور انجام دوں گا. اور اسی طرح جو ہے یہ واو جو ہے فعل تستا بدون الفعل، یہ فعل کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ ضمیر پر داخل ہوتا ہے. وقا لا فلن کذا آپ نہیں کہہ سکتے. اب آپ نے با میں پڑھا، با اسم پہ بھی داخل ہوتا ہے، با فعل پہ بھی داخل ہوتا ہے باء القسم، اور یہ با ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. لیکن واو جو ہے اسم واللہ ہی ویسے اسم پہ داخل ہوتا ہے، لیکن فعل اور ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. اب آتے ہیں تاء القسم. تاء القسم کیا ہے؟ جیسے تاللہ لافلن کذا، اللہ کی قسم حتماً میں یہ کام ضرور ایسا ایسا کام ضرور انجام دوں گا. وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى لَفْظِيَّةِ اللَّهِ فقط، تا جو ہے فقط اور فقط لفظ اللہ پر داخل ہوتا ہے. اور فلا یقال، تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ترب الکعبہ، ترب الکعبہ کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بے خلاف اخوائے اپنے اوپر کے دو بھائیوں کے خلاف، جیسے با اور وا، با اور وا واللہ بھی کہہ سکتے ہیں، باللہ بھی کہہ سکتے ہیں، بے ربل بھی کہہ سکتے ہیں، ورب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تربی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، اب آتے ہیں الخامس عشر، 15واں، حاشا لتنزیہ ہے. تنزیہ کہتے ہیں پاک کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، الگ کرنا، پاک کرنا، نکال دینا، برائی سے نکال دینا. ٹھیک ہے، نحو ساء القوم حاشا زید. ساء القوم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ قوم جو ہے، ہاں نہیں، ساء القوم حاشا زیدن. ٹھیک ہے، ہاں پوری قوم بری ہے سوائے زید کے. ساء القوم، ساری کی ساری قوم جو ہے بری ہے سوائے زید کے. وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے، جیسے جاءنی القوم حاشا زیدن. ٹھیک ہے، کبھی کبھی یہ استثناء کے لیے بھی آتا ہے. اب جب یہ حاشا استثناء ہوگا تو یہ اپنے بعد والے اسم کو نصب دے گا. ٹھیک ہے، اور جب یہ حاشا جو ہے وہ تنزیہ کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، نکالنے کے معنی میں ہوگا، تو یہ اپنے بعد والے اسم کو جر دے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر جب جر دے گا یہ اسم کو، تو یہ حاشا حروف جارہ میں سے کہلائے گا، حرف جر کہلائے گا، حاشا زیدن، اور تنزیہ کے لیے آئے گا. اور جب یہ حاشا زیدن ہوگا تو یہ حرف استثناء بن جائے گا. ٹھیک ہے، جاءنی وہ آئے، یعنی جاءنی یعنی قوم آئی، نون وقایا، ٹھیک ہے، یا متکلم، نون وقایا ہے، جاء الگ ہے، پھر نون وقایا ہے، اور یا جو ہے یا متکلم ہے. کہ جاء آئی، کون آئی؟ قوم، نی میرے پاس قوم آئی، حاشا زیدن سوائے زید کے. یہاں نارمل سی بات ہو رہی ہے کہ بھائی آنے والی کون تھی؟ قوم تھی. تو آواز سلو کر دی، مجھے لگ رہا تھوڑا سا آپ کے سر پہ. اچھا ٹھیک ہے، یعنی آنے والی کون تھی؟ قوم تھی. قوم کس کے پاس آئی؟ میرے پاس آئی، حاشا زیدن سوائے زید کے. یہاں کوئی تنزیہ کا معنی نہیں ہے، یا تو انہوں نے استثناء کر دیا. لیکن اوپر والی مثال جو ہے ساء القوم، کہ ساری کی ساری قوم کیا ہے؟ بری ہے. ساء القوم، قوم بری ہے، حاشا زید سوائے زید کے. وہاں زید کو برائی سے نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے، تنزیہ کی گئی ہے وہاں، اس کو نکال کر الگ کر کے دکھایا ہے
کہ پوری کی پوری قوم بری ہے سوائے زید کے. تو جہاں یہ تنزیہ کے معنی میں ہو وہاں حرف جر آئے گا ہاشا اور بعد والے کو مجرور کرے گا، یعنی بعد والے اسم کو مجرور کرے گا. اور ایک مقام پر یہ جہاں اپنے بعد والے اسم کو نصب دے گا تو وہاں پر یہ حرف استثناء کے طور پر آئے گا. جی کوئی سوال اس میں؟ ٹھیک ہے. اور قوم جو ہے جا کا فائل بنے گا. ٹھیک ہے. جا انل آئی فعل کون کر رہا ہے؟ قوم انجام دے رہی ہے، قوم آئی. ہاں استثناء کے معنی میں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بھی استثناء کے معنی میں، اللہ بھی استثناء کا معنی دیتا ہے. اللہ جو ہے استثناء ہی کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر جب انہوں نے کہا جیسے اللہ استثناء کا معنی دیتا ہے ویسے ہاشا بھی استثناء کا معنی دے گا. احسن، یہ صحیح پہچانا کہ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار. ٹھیک ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ٹھیک. اور پھر وہ اللہ کی وہ اپنی الگ بحث ہے کہ اللہ کی کتنی مستثنا، کتنی مستثنا منقطع، مستثنا کی جو بحثیں الگ وہ الگ انشاءاللہ وہ بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. کافی ہے یا بورڈ پہ؟ ہاں بورڈ پہ کرایا جائے.